السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم آگے سے پڑھیں گے سیرہ کو۔ مثلاً وہ اشیاء جو آپ کے زیر استعمال رہیں، بعض تبرکات جو آپ نے مختلف لوگوں کو مرحمت فرمائیں، پھر آپ کے اخلاق و شمائل اور حیات اجتماعی کے سلسلے میں آپ کے اہم ترین ارشادات اور ان سے متعلق مختلف روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی جلد سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے محسن کی خلافت کا بیان شروع کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی جماعت میں جو مقام ہے، وہ جو عظمت انہیں حاصل ہے، اس سے ایک زمانہ آگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل المرتبت صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر امت پر جو بیتی وہ ایک المیہ تھا، اور رب العزت اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوجود کے ذریعے ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آپ کے دور سعادت میں بڑے بڑے امتحانات پیش آئے، نبوت کے پے در پہ مدعی، زکوٰۃ کے منکر اور طرح طرح کے فتنے رونما ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منحنی وجود میں ایسی ایمانی روح بھر دی تھی کہ اس نے ایک ایک فتنے کا کلا کما کر کے امت کے مستقبل کی گاڑی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مدبر حکمران اور عظیم انسان تھے۔ بقول امیر شریعت السید عطا اللہ شاہ بخاری، اسلام کی تاریخ سے انہیں خارج کر دیا جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.25 سالہ دور نہ ہوتا تو سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کام نہ کر پاتے۔ دور حاضر کے عظیم مصنف مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اردو میں سیدنا صدیق اکبر پر جو کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا، حافظ ابن کثیر کا قلم جب اس باکمال ہستی پر اٹھا ہے تو انہوں نے سچائیوں کے دریا بہا دیے۔ جو بحث چھٹی جلد سے شروع ہوئی، اس کو 7ویں جلد کی ابتدا میں ختم کر کے سیدنا فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنوار تذکرہ کیا ہے، اور اس طرح کے گویا تاریخ کو ایک جیتے جاگتے کردار کے انداز میں پیش کر دیا ہے۔ خلافت کے 4 عظیم ستون سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقائع کے سلسلے میں یہ جلد گویا مختص ہے۔ کون سی جلد؟ یہ انہوں نے کون سی جلد ابھی میں نے بتائی تھی آپ کو؟ 7ویں جلد، یعنی 7ویں جلد میں انہوں نے 7ویں جلد میں انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں ایگزیکٹلی لکھا ہے ڈیٹیل میں، اور اس کا اختتام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر ہوا۔ مسلمانوں کا سیل رواں فاروقی دور میں اور ان کے بعد عثمانی دور کی ابتدا میں جس طرح آگے بڑھا، اس دور کی 2 سپر پاورز ایران و روم جس طرح پامال ہوئیں، ہندوستان اور افریقہ میں جس طرح اسلام کا نور ہدایت پہنچا، یہ سب آپ کو اس جلد میں ملے گا۔ اور ساتھ ہی وہ اندوناک باب نظر آئے گا جب سیدنا عثمان مظلومانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہوتے ہیں اور پھر پورا دور باہمی انتشار میں گزر جاتا ہے۔ 8ویں جلد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ضمیمہ پر مشتمل ہے، اور اس کا اختتام 73 یعنی 73 سن ہجری تک کے واقعات پر ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے فرزند گرامی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی صلح کا اہتمام کر کے اس اولو الازم کا مظاہرہ کیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح پھر اسلام کے سیل بے پناہ کی روانی کا نظم کیا۔ اس سے آگے بڑھ کر قتل و حسین کی بات آئے گی، امیر یزید کا تذکرہ ہوگا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں صدق و راستی سے گفتگو مشکل ہے، بڑوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں اور قلم لغزش کھا جاتے ہیں، ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو جاتا ہے اور تاریخ کو عقیدے کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہی موڑ ہے جہاں پہنچ کر کرامت کی تاریخ لہو بن کر مسلسل افتراق اور اجمی سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ابن کثیر کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ انہوں نے بہت حد تک واقعات کی صحیح تصویر کشی کی، اور نہ صرف اس قصے کی بلکہ بنو امیہ کے دوسرے مخلص حریف سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بھی یہیں سمیٹ دیا۔
اس طرح یہ جلد گویا بڑی نازک بن کر رہ گئی ہے، جسے عبور کرنا پل صراط کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابن کثیر نے پوری نہیں تو واضح اکثریت سے کامیابی ضرور حاصل کی ہے۔ اس کے بعد جلد نمبر 9 سن ہجری 74 یعنی 74 سے لے کر 125 ہجری، جلد 10 یعنی 10ویں جلد 126 سے لے کر 248 سن ہجری تک ہے، جلد 11 249 249 سے لے کر 404 سن ہجری تک ہے، اور جلد 12 405 سن ہجری سے 588۔ یہ سارے سن انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جب ہم جلد آگے جلدوں میں پہنچیں گے تو ہم سن بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ میرے خیال میں آپ لوگ نوٹس ضرور بنائیں، یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے کہ ہم اگر کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اوتھینٹسٹی پتہ ہوگی کہ ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ یہاں پڑھی تھی، اس کا یہ سن تھا، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے، صحابہ کرام کے نام ہے یا کوئی واقعہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم نوٹس بنائیں گے تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے یہ۔ آخری جلد گویا موصوف کی اپنی زندگی کے دور کی ہے، اس لیے اس میں تفصیلات آپ کو ذرا زیادہ نظر آئیں گی، تاہم ایسی تفصیل کہیں بھی نظر نہیں آئے گی کہ آپ پریشان خاطر ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے از خود 738 ہجری تک کے حالات لکھے ہیں، جبکہ اس کے بعد کے واقعات ان کے کسی شاگرد عزیز کے قلم سے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہی کی بات کر رہی ہوں، اسی کے اندر انہوں نے مطلب کافی لانگ واقعات جتنے بھی لانگ ٹرم چلے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، سن 738 ہجری تک کے واقعات۔ علامہ ابن کثیر کی طرح ان کی تاریخی کاوش کا بھی قبول عام کا شرف حاصل ہوا، اور اہل علم نے اسے اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنایا۔ اچھا، میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے پڑھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو ان شارٹ کر کے کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے میں وہ اس میں سے نکالوں، اس کو اسکویز کر کے میں اتنی بڑی جو انہوں نے شروع کے کافی تقریباً 20-25 پیجز ہیں، ان کو میں نے ایک شارٹ سمری میں کر کے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کی کتنی جلدیں ہیں اور ان جلدوں میں کیا کیا چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، تاکہ ہم جو بھی سن رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ اس کے بعد یہ آنے والی ہے چیز۔ اب ہم چیپٹر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، اس میں چیپٹر 1 میں ہے خالق و مخلوق یعنی کریٹر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز و مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس لیے در حقیقت وہی ہر چیز کا خالق اور باقی تمام اشیاء اس کی مخلوق ہیں، اور وہی ان جملہ مخلوقات کا منتظم حقیقی ہے، اور اس کا عرش وہ چھت ہے جو سطح ارضی سے تحت الثریٰ تک اس مخلوقات جامد و ناطق کے اوپر قائم و دائم ہے، اور اس کی ذات قدیم و لم یزل ان جملہ مخلوقات کی معبود ہے، اور یہ مخلوقات اسی کے قہر و قدرت کے تحت مختلف کاموں پر مامور ہیں، اور اسی کے تصرف اور مشیت کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور وہی ذات پاک ہمہ وقت ان کے ساتھ ہے اور اسے ان کے ہر کام کی خبر اور بصیرت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تمام بڑے بڑے عالم اس بات پر متفق ہیں اور انہیں اس میں مطلق شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 روز میں تخلیق فرمایا ہے۔ البتہ اگر اس زمن میں ان کے درمیان کوئی بظاہر اختلاف ہے تو صرف اتنا کہ آیا ان 6 دنوں سے وہی دن مراد ہیں جن کا ہم اس دنیا کو شمار کرتے ہیں، یا ان سے جیسا کہ بتایا گیا وہ ایام مراد ہیں جن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہے، نیز یہ کہ آیا زمین اور آسمانوں کے درمیان ان 6 دنوں سے قبل بھی کوئی شے تخلیق ہوئی تھی یا نہیں۔ اس موضوع پر ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیا ہمیں بتایا گیا ہے، ابن کثیر نے کیا بتایا ہے ہمیں اس بارے میں۔ جیسا کہ ہم اپنی تفسیر میں اس آیہ مبارکہ پر بات کر چکے ہیں، ویسے بعض صلحاء کہتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ان کے درمیان کوئی شے موجود نہیں تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تھی، اور اس کے ثبوت میں وہ قرآن سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس نے زمین اور آسمانوں کو 6 روز میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔
جیسا کہ حدیث عمران میں موجود ہے اور جس کا ہم آگے چل کر انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ تخلیق کائنات سے قبل اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں تھی اور یکبارگی عدم میں موجود میں آئی۔ عمران بن حسین کی حدیث ہے کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء وکان عرشہ علی الماء۔ امام احمد، بہز، حماد بن سلمہ، ابو یعلیٰ ابن عطا، وقی بن جندس اور ان کے چچا رزین لقیط بن عامر اکیلی کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ آخر الذکر نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لا مقام میں تھا جس کے اوپر اور نیچے بے نام ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت حدیث مبارکہ یزید بن ہارون اور حماد بن سلمہ کے حوالے سے بیان کی ہے اور اس میں سوالاً جواباً وہی الفاظ مقرر کیے ہیں جن کا استخراج ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کرتے ہوئے اسے روایت حسن کہا۔ تاہم ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث احمد بن منبع، احمد بن ماجہ، ابن ماجہ، ابی بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن صبا کے الفاظ میں یزید بن ہارون کے حوالے سے بیان کی ہے۔ البتہ اس بارے میں علماء دین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق فرمائی۔ بہرحال کچھ علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائی۔ ابن جریر اور ابن جوزی نے بھی یہی بات اختیار کی ہے، جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے رقیق بادل پیدا فرمایا۔ تاہم ان جملہ اصحاب نے اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کیا ہے جو امام احمد رحمہ اللہ، ابو داؤد رحمہ اللہ، ترمذی اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق فرمایا اور قلم نے اس کے حکم سے پھر وہ تمام موجودات کون و مکان جو روز اول سے تا قیامت وجود میں آنے والی تھیں رقم کر دیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روایت میں یہ امام احمد رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تاہم اس حدیث کو حسن اور صحیح کے ساتھ غریب بھی لکھا ہے، لیکن حدیث نبوی کے جن الفاظ پر جمہور علماء دین کا اتفاق ہے اور جنہیں حافظ ابو العلا حمدانی وغیرہ نے نقل کیا وہ ان العرش المخلوق قبل ذالک ہیں، سب سے پہلے یعنی قلم سے بھی پہلے عرش کی تخلیق ہوئی۔ یہ بہرحال ابن جریر کی روایت ہے جو انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے پیش کی اور اسی کی سند پر اسے مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احادیث صحیح مسلم میں درج کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں کہ ہم سے ابو طاہر نے یکے بعد دیگرے احمد بن عمر بن سرح، ابن وہب، ابو ہانی خولانی، ابی عبد الرحمن الحبلی اور عبداللہ بن عمر بن العاص کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر کے بقول انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کی 50,000 سال میں تخلیق سے قبل جملہ موجودات کی تصاویر بنا دی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان جملہ مخلوقات سے قبل قلم کی تخلیق ہوئی۔ اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے بخاری رحمہ اللہ نے عمران بن حسین کے حوالے سے بیان کیا کہ جو کہتے ہیں کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ موجودات عالم میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وجود باری تعالیٰ سے قبل کوئی شے نہیں تھی۔ تاہم بعض روایت میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ البتہ تخلیق عالم کے اس سلسلے میں اہل یمن نے حدیث کے وہ الفاظ بیان نہیں کیے جو ابن رزین کی روایت کردہ حدیث میں ہیں، جنہیں ہم نے سطور بالا میں منوعاً نقل کیا ہے۔ البتہ ابن جریر اور متاخرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے قبل پانی پیدا فرمایا تھا۔ صدی نے ابن مالک، ابی صالح، ابن عباس اور مرہ ابن مسعود کے حوالے سے نیز متعدد دوسرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے کہ ان اللہ کان عرشہ علی الماء ولم یخلق شیئا غیر ما خلق قبل الماء، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ بہرحال ابن جریر ہی نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے نور و ظلمت تخلیق فرمائے۔
پھر انہیں ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے ظلمت کو شب تاریک اور نور کو روز و روشن کی شکل عطا فرما دی۔ ابن جریر کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیا، اور اس کے بعد پانی پیدا کیا، اور اس پر اپنا عرش مقرر کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم صفات عرش کے اوپر بات کریں گے۔ عرش و کرسی کی صفات جو قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے اور مجھے ترجمہ نہیں آتا، اس وجہ سے میں یہ پارٹ چھوڑ رہی ہوں۔ میں پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ لوگ اس میں سے گوگل کر لیجئے گا۔ نیچے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ دعائے کرب میں انہوں نے جو صفات عرش بیان کی ہیں، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبدالرزاق اور یحییٰ بن علا نے اپنے چچا شعیب بن خالد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر سے سماک بن حرب نے عبداللہ بن عمیرہ، احنف ابن قیس اور عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو؟ مذکورہ بالا صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ان میں مزن ہے؟ مزن یعنی بارش نہیں ہے؟ کیا ان میں مزن بارش نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی حضور، بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، اور انان؟ یہ سن کر ہم چپ رہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحاب و انان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد مذکورہ و بالا صاحب کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا راستہ کھلا ہوا ہے اور صاف ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے، جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ ساتویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں، ویسی ہی جیسی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہے، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں۔ عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد رحمہ اللہ کے علاوہ الفاظ میں مروی ہے، جسے ابو داؤد رحمہ اللہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ اور ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سماک کی بیان کردہ حدیث بتا کر نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے حدیث حسن بتایا ہے۔ ویسے اس حدیث کی روایت میں کئی دیگر حضرات شریک ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث اصلاً سماک کی روایت کردہ ہے، جس میں جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ کچھ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ مذکورہ بالا جملہ باتوں کے بارے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بحث چلی تو آپ نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تم عرش و فرش اور ارض و سماوات اور ان کے درمیان جو خلائی فضا وغیرہ ہے، اس کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان سب پر محیط ہے اور اس کی ذات پاک عظیم ترین ہے۔ ترجمہ مفہومی شادانی۔ ابن بشار کی روایت سے اس حدیث کی لفظی توسیع کے بارے میں، ان اللہ فرق عرش فوق سموتا، جس کے بعد حدیث نبوی ختم ہوتی ہے۔ اس حدیث کو عبدالعلیٰ ابن مسنہ اور ابن بشار نے بھی یعقوب بن عقبہ، جہیر بن محمد بن جبیر اور آخر الذکر کے والد اور دادا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو احمد بن سعید کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے صحیح بتایا ہے۔ اس حدیث کی صحت پر جس جماعت کو اتفاق ہے، اس میں یحییٰ بن معین اور علی بن مدیتیر رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس حدیث کو ایک اور جماعت نے بھی روایت کیا ہے۔ بہرحال احادیث کا جو نسخہ ہمیں دستیاب ہوا ہے، اس میں اس حدیث کو عبدالعلیٰ ابن مسنہ اور ابن بشار کی سماعت سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس سے استخراج ابو داؤد نے کیا ہے۔ بہرحال حافظ ابو القاسم بن اساکر دمشقی نے اس حدیث کے خلاف اور اس کی رد میں جزوی طور پر باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا ہے۔ اس کا نام بیان الوہم والتخلیط الواقع فی حدیث العتیت رکھا ہے، اور اس کے راویوں میں سے صرف محمد بن اسحاق پر طعنہ زنی کی ہے، اور اس میں لوگوں کے کلام کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اس لفظ کا ذکر
ابن اسحاق کے علاوہ متاخرین کے ہاں اس حدیث کے سلسلے میں اکثر ملتا ہے۔ مثلاً عبد بن حمید اور ابن جریر نے اس کی شرح کرتے ہوئے اور ابن ابی عاصم اور طبرانی نے اپنی کتاب السنت میں اسی عنوان سے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ خیر اینی ویز یہ ساری ڈیٹیلز حدیث سے ریلیٹڈ ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے کسی نے رد کیا ہے، کسی نے ایکسیپٹ کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے عبداللہ بن خلیفہ اور حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے ابی اسحاق سبیعی نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا ذکر فرماتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، کیا تم جنت اور خدائے بزرگ و برتر کے عرش و کرسی کو اپنی دنیاوی فضا کی طرح کوئی محدود چیز سمجھ بیٹھی ہو؟ اور مذکورہ بالا راویوں کے بقول جنت اور عرش و کرسی کی پہنائی اور اس کی وسعت کا ذکر فرماتے ہوئے اسی لفظ عتید کا اضافہ فرمایا۔ عبداللہ بن خلیفہ کے نزدیک بہرحال یہ حدیث غیر مشہور اور اس میں حضرت کا حوالہ محل نظر اور ہے، اور جن دوسرے راویوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے اسے حدیث مرسل ٹھہرایا ہے، اور ہمارے خیال میں اس میں غریب اضافے ہیں، واللہ عالم۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ اور اوسط درجات ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس حدیث نبوی کو ہمارے شیخ حافظ مزی نے حدیث حسن میں بتاتے ہوئے لفظ فوقہ کی جگہ اعلیٰ اور اس کے بعد عرش الرحمن لکھا ہے۔ ویسے بعض کتب احادیث میں راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل فردوس عرش کی طرف سے آئی ہوئی عتیت آواز بھی سنیں گے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعظیم ہوگی، جس کا مطلب فردوس سے اللہ تعالیٰ کے عرش کی قربت ہے۔ مجموعہ احادیث صحیح میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے عرش خوش ہوا۔ حافظ محمد ابن عثمان بن ابی شیبہ اپنی کتاب صفت العرش میں بعض اسلاف حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر سرخ سے ہوئی ہے، اور اس کا قطر ایک طرف سے دوسری طرف تک 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جیسا کہ ہم نے ارشاد باری تعالیٰ ازاسمہ کے ارشاد نعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ ارشاد ربانی کے مطابق ملائکہ اور روح کے یومیہ صعود کی مسافت 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور یہ کہ عرش سے زمین کی طرف فرشتوں اور روحوں کی یہ آمد و رفت ہر بار 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہوئی۔ متکلمین میں سے بعض کے نزدیک کہ عرش جو مستویر ہے اپنی ہر جانب سے عالم پر محیط ہے، اور اسی لیے عرش کو فلک نحم اور فلک اطلس و اسیر کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ بات شرع سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ عرش کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے پائے ہیں، انہیں کوئی اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ کسی آسمان کے پائے نہیں ہیں، اور وہ بے ستون قائم ہیں، یعنی انہیں کوئی اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عرش جنت کے اوپر ہے۔ اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کی 100 درجات ہیں، اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے، چنانچہ عرش و کرسی کے مابین جو فاصلہ ہے اسے آسمان کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے عرش سریر یعنی تخت کا ہم معنی لفظ ہے، اور ویسا ہی تخت جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عرش عظیم ہے جو قطعی طور پر فلک نہیں ہو سکتا، نہ اہل عرب اسے فلک سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل عرب عرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں، اس لیے عرش واقعتاً ایک تخت ہے، اس میں پائے ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جیسا کہ کہا گیا ہے ایک گنبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں
اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ فرشتے، جیسا کہ ہم حدیث ادعال میں پہلے بیان کر چکے ہیں، تعداد میں 8 ہیں اور عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش ہر روز 8 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں۔ شہر بن جو حوشب کہتے ہیں عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور 4 فرشتے یہ کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ جو حدیث اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن محمد یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ اور عبدہ بن سلیمان نے محمد بن اسحاق، یعقوب بن عقبہ، کرما اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ یعنی ابن ابی صامت کے جن اشعار کو سن کر سچ کہا، فرمایا وہ یہ ہیں۔ یہ اشعار بھی عربی میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں دیا گیا ہے، اس لیے میں نہیں پڑھوں گی بیکاز مجھے ترجمہ نہیں پتہ اس کا۔ میں دیکھوں گی، دیکھ کر آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اس کو بتا دوں۔ ان اشعار کے بارے میں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، ارشاد فرمایا، جو صحیح الاسناد راویوں اور ثقہ اصحاب سے مروی ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ عرش الہی کے حامل 4 فرشتے ہیں جو ہر روز یکے بعد دیگرے اسے اٹھائے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ان 4 فرشتوں کے بارے میں ان کی تعداد و صفات کا جو اثبات ہم نے ان اسناد کی بنا پر کیا، وہ اگرچہ حدیث و آل سے متعارض ہے، لیکن اس کی ہم تردید بھی نہیں کر سکتے، واللہ عالم۔ ابن جریر نے جعبر کے ذریعے حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے، اسے ضعیف بتایا گیا ہے۔ آخر الذکر کہتے ہیں کہ در حقیقت کرسی ہی عرش ہے، لیکن اس حدیث کی روایت حسن بصری رحمہ اللہ سے منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کرسی کے بارے میں دیگر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ خود حضرت بصری رحمہ اللہ نے کہا وہ یہ ہے کہ کرسی عرش کے علاوہ دوسری چیز ہے، اور انہوں نے اس کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیہ شریف وسع کرسی السماوات والارض پیش کی ہے اور کہا ہے کہ کرسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا علم محفوظ ہے۔ کرسی کے بارے میں صحیح حدیث کا مرجع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کو حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں بیان کیا ہے، تاہم انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو دوسروں کے علی الرغم سفیان ثوری کی طرح عمار دھنی، مسلم بطین، سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش نہیں کیا۔ ہم 9 بجے تک انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور۔ اچھا، کہاں پر تھے ہم؟ بلکہ اس استناد شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کرسی کو موضع قدمین کہہ سکتے ہیں، لیکن عرش کی مقدار و وسعت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ اس روایت کو شجاع بن مخلد الفلاس نے اپنی تفسیر میں درج کرتے ہوئے اسے حدیث مرفوع بتایا ہے، اور اس کی صحت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان پر موقوف ظاہر کیا ہے۔ ویسے کرسی کا بیان جو ابن جریر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضحاک بن مزاحم، اسماعیل بن اسد الکبیر اور مسلم البطین کے حوالے سے مروی ہے، اس میں اسدی کے بقول کرسی کو عرش کے نیچے بتایا گیا ہے۔ السدی نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین اور تمام آسمان کرسی کے درمیان ہے اور خود کرسی عرش کے درمیان ہے۔ ابن جریر نے ابن ابی حاتم اور ضحاک کی طرح بیان کیا ہے کہ آسمان 7 ہیں اور زمینیں بھی پہلے 7 طبقات میں منقسم تھیں، لیکن بعد میں ایک ساتھ جڑ کر کرسی کی وسعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سمٹ گئیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان سے یونس اور ابن وہب کی ابن زید کی زبانی بتایا کہ آخر الذکر سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کے والد کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا ہے کہ کرسی عرش سے ایک لوہے کے حلقے کی طرح ملحق ہے، جیسے میری کمر کے گرد خاکی دائرہ ہو اور کمر اس دائرے سے ملحق ہو، لیکن یہ حدیث مرسل ہے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان پر ختم ہو جاتی ہے، اور ان سے بطریق موصول روایت کی گئی ہے۔
حافظ ابو بکر بن مردود یہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں سلیمان بن احمد طبرانی، عبداللہ بن وہب مغربی، محمد بن ابی سریر عسقلانی اور محمد بن عبداللہ تمیمی کے قاسم بن ثقفی، ابی ادریس خولانی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ آخر ذکر کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرسی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ذات پاک کے قبضے میں میری جان ہے، اس قسم کے 7 آسمان اور 7 زمینیں، زمین کے 7 طبقات، اس کے ماں سوا کہ وہ کرسی کے گرد نزدیک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور کرسی بھی اس حلقے میں شامل ہے اور کچھ نہیں، اس لیے جس طرح کسی اصل شے کو حلقے پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ ابن جریر اپنی کتاب تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابن وکی نے کہا کہ ان کے والد یعنی ابن وکی کے والد نے ابن وکی سے سفیان، آمش، منہال بن عمر اور سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان اصحاب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیان کے بارے میں جو انہوں نے دجل کے حوالے سے بیان کیا تھا، سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عرش تخلیق عالم سے قبل پانی پر تھا تو پھر پانی کس چیز پر تھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پانی منن ہوا پر تھا، اور جملہ آسمان، زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا سب اس چیز کے گرد حلقہ زن تھا جسے کرسی کہا جاتا ہے۔ منبع ابن ہیکل سے بھی اس طرح کی ایک حکایت مروی ہے۔ ویسے وہب نے ہیکل کی تشریح یوں کی ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کے گرد آسمانوں اور زمینوں کے فضا کے الحاق سے حلقہ بنا رکھا ہے، جسے نسطات کی تنابوں سے اسے روک رکھا ہو، اور یہی ہیکل کرسی ہے۔ بعض ہیئت دان کہتے ہیں کہ کرسی سے در حقیقت 8واں آسمان مراد ہے، جس میں ستارے ثبت ہیں، اور اسی لیے اسے ثوابت یعنی ٹھہرے ہوئے ستاروں کا آسمان کہا جاتا ہے۔ اس خیال کو جو ہیئت دانوں نے پیش کیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہہ کر محل نظر قرار دے دیا ہے کہ اگر یہ نظریہ تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس فلک ہشتم کو باقی تمام دوسرے 7 آسمانوں سے بڑا تسلیم کیا جائے، جو حدیث نبوی سے اس بارے میں متضاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نظریے کو تسلیم کیے بغیر بھی وہ کرسی کو تمام آسمانوں اور زمین کے طبقات پر محیط سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی آسمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عربی لفظ کرسی کو کسی عربی لغت میں فلک کا مترادف نہیں بتایا گیا۔ ویسے بھی اسلاف نے کرسی کو عرش کا درمیانی حصہ بتایا ہے، اور اس سے بھی اس کا فلک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ جسے فلک ہشتم ان ہیئت دانوں نے ظاہر کیا ہے، اس میں ستاروں کے جڑے ہونے کا کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ جو جملہ نظریات اور ان کے بارے میں اختلافی نظریات بھی ان لوگوں کی متعلقہ کتابوں میں موجود ہے، واللہ اعلم۔ یہ ایک ہیڈنگ اور رہ گئی ہے، ہمارا چیپٹر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا، میں بس اس کو اینڈ کروں گی پھر۔ لوح محفوظ کا ذکر۔ حافظ ابو القاسم طبرانی فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، منجانب بن حارث، ابراہیم بن یوسف اور زیاد بن عبداللہ نے لیث، عبد الملک بن سعید بن جبیر، ان کے والد اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ مذکورہ بالا حضرات سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نوری ہے، جس نے اس لوح میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے نور سے لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ہر دن کے 360 لحظے ہیں، جن میں تخلیق، رزق رسانی، موت و حیات اور عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام درج کیے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اسحاق بن بشیر کہتے ہیں کہ انہیں مقاتل اور ابن جریج نے مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ لوح کے درمیان میں لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام و محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد یکتا ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا قابل قبول دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس جو شخص خدا پر ایمان لایا، اس کے جملہ احکام قبول اور تسلیم کیے اور ان کا اتباع کیا، اور اس کے رسولوں کے احکام بھی مانے، وہ جنت میں جائے گا۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا حضرات کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ لوح محفوظ ایک لوح ہے جو سفید موتی سے بنی ہے۔ اس کا طول زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے اور اس کا عرض مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ اس کی جلد موتیوں اور یاقوت سے بنی ہے۔ اس کے اوراق بھی موتیوں اور یاقوت سے سرخ کے ہیں۔ اس کا قلم نوری ہے اور اس میں جو کلام درج ہے وہ عرش ہے، عرش سے مقصود ہے، اور اس کی اصل یعنی جڑ دودیا پتھر کی ہے۔ آخر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ لوح محفوظ کے بارے میں یہ سب کچھ انہوں نے ان لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوح محفوظ اسرافیل کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پہلے لوگوں کے بقول بھی یہ لوح اسی سمت میں ہے، لیکن مقاتل کے بیان کے مطابق یہ لوح عرش کے دائیں جانب موجود ہے۔ یہ ہم نے آج چیپٹر 1 پڑھا ہے ابن کثیر کی پہلی جلد کا، اور آئی ہوپ کہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوں گی۔ مجھے بہت مزہ آیا پڑھ کر، اور بہت ساری چیزیں مجھے بھی سمجھ میں آئی، اور میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ میں نے ایونچولی البدایہ والنہایہ کا انیشیٹو لے لیا ہے، کیونکہ میں نے انگلش ورژن لا کر رکھا ہوا ہے گھر میں، مگر مجھے ٹائم نہیں مل رہا اور میں نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا، تو مجھے اردو میں ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ بہت مزہ آ رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوں گی، کیونکہ یہ میں نے شروع میں اسٹارٹنگ میں بہت ساری چیزوں کو شارٹ وے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ شروع میں کافی سارے پیجز ہیں، تو آپ خود بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ لوگ پڑھیں، میرے خیال میں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ شروع میں کافی ساری چیزیں انہوں نے ڈیٹیل میں دی ہوئی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر یہ کہ اس میں زیادہ تر انہوں نے ابن کثیر کی ہسٹری کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ چیزیں بھی جو ہم ابھی انشاءاللہ آگے آنے والی چیزوں میں پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی چیزیں۔ میں نے تھوڑا فاسٹ بھی پڑھا کہ چیپٹر 1 ہم کمپلیٹ کر لیں، اور الحمدللہ وہ ہو گیا۔ اب مجھے آپ لوگوں سے میں نے جو شروع میں اس سیشن کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مجھے آپ یا تو چیٹ پر لکھ کر بتا دیں کہ اوکے، یہ میسج کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے کہ کائنڈلی شیئر دا اسکرین۔ میں نے ابھی پڑھا، ایم سو سوری، میں نے اسکرین اس لیے شیئر نہیں کی کہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو، میں بیچ بیچ میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں مجھے لگ رہی تھیں میں نے ان کو کوٹ کیا ہے، کیونکہ اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا اس میں۔ آپ لوگوں سے یہ سجیشن چاہیے کہ میں نے جو کہا تھا 20 منٹس کی ہم ڈیلی اگر سیرہ کی کلاس لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا، یا یہ 1 آور کا سیشن ونس ان اے ویک لیں، یہ مجھے آپ سے اوپینین چاہیے، بیکاز اگر ہم ونس ان اے ویک ایک کلاس لیتے ہیں سیرہ کی تو ہماری کنسسٹنسی ٹوٹ جائے گی، ہمارا تسلسل ٹوٹ جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ اتنی لیندی ہے کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، تو اس کے بارے میں مجھے پلیز آپ کوئی بھی انمیوٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کی کیا سجیشن ہے۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیرن، بہت بہت ہی اچھا لگا سن کے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، وہ بہت ہی اچھا لگا سن کے۔ دو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں اور اس کو ہم کمپلیٹ کریں، اور میرے خیال سے تو اگر میری اوپینین آپ مانگتے ہیں تو میرے خیال سے ڈیلی پڑھنا چاہیے ہمیں، اس سے یہ ہے کہ کنسسٹینسی رہے گی اور ایک نا تعلق جڑا رہے گا سیرا کے ساتھ، تو ڈیلی آئی تھنک کہ ہمیں ڈیلی پڑھنا چاہیے۔ ٹائمنگ آپ پھر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پوچھ کے کہ کیا فیزیبل رہتا ہے سب کو۔ ایگزیکٹلی۔